السلام علیکم، میں محمد خالد اپنے ایجوکیشنل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے اے وننگ فارمولا۔ اے وننگ فارمولا از واٹ از دس اے وننگ فارمولا؟ وننگ فارمولا از بیسیکلی SWOT انالیسس۔ دس از اے SWOT انالیسس۔ SWOT انالیسس کیا ہے؟ یہ چار الفاظ ہیں: اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس۔ آئیے ہم ان کو ایک ایک کر کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ جب بھی آپ آرگنائزیشن دیکھتے ہیں تو اس کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایک انٹرنل ایک ایکسٹرنل۔ یعنی جب آپ آرگنائزیشن کو اسٹڈی انٹرنلی کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو سی اسٹرینتھ ایز ویل ایز ایٹ دی سیم ٹائم وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دی ویکنیسز۔ جب ہم اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی، اسٹرینتھ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے امپلائز ہوتے ہیں، اس کے پروڈکٹس ہوتے ہیں، اس کی اسٹرکچر ہوتی ہے، اس کے سسٹمز ہوتے ہیں۔ جو یعنی اسٹرینتھ جو وہ ہوتی ہیں وہ جن کی وجہ سے اس کو بینیفٹ ملتا ہے، ان کو جس کی وجہ سے وہ گرو کرتی ہے، کہ اس کے امپلائز اچھے ہیں، دے ہیو ویری ہائی کمٹمنٹ، ان کے پروڈکٹ اچھے ہیں، ان کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ویلیو ہے، تو یہ اسٹرینتھ میں آتی ہیں۔ ان کے سسٹم ٹھیک ہے۔ نمبر 3، وہ مارکیٹ پہ مختلف قسم کی پازیٹیو چیزیں کرتے ہیں، جیسے انسینٹو دیتے ہیں مارکیٹ میں، مطلب ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں مارکیٹ کو۔ واٹس ایور دی اسٹرینتھ، دیز آر دی اسٹرینتھ۔ جہاں پہ اسٹرینتھ ہوتی ہے ایٹ دی سیم ٹائم وہاں پہ ویکنیسز بھی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اسٹرینتھ اور ویکنیس کو دونوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے انٹرنل ہماری کمپنی کے جو انٹرنل لنک ہوتا ہے وہ ہے اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آر آور اسٹرینتھ، واٹ آر آور ویکنیس۔ جب ہمیں اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس کا پتہ ہوگا دین وی ول میک دی پلان اکارڈنگلی، اور یہ ہمیں ہیلپ کرے گی ٹو گرو ان دی ان دی مارکیٹ۔ تو ہمارے لیے جو انٹرنل ہے اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس ہے۔ ایکسٹرنل میں ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس۔ اپرچونیٹیز کیا ہوتی ہے؟ وین ایور دیر از اے پرابلم، ان کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ان میں سے اپرچونیٹیز نکلتی ہے۔ اپرچونیٹیز وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ہمیں آئندہ کے لیے یہ ٹائم دیتی ہے کہ ہم گرو کریں۔ مطلب کہ اپرچونیٹیز میں ہمارے کسٹمر بھی ہوتے ہیں، مارکیٹ کا بیہیویئر بھی ہوتا ہے، مارکیٹ میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو اپرچونیٹی، ہمیں ہر وہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم آگے گرو کر سکتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی چیز کی ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پرابلمس آتی ہیں۔ جب ہم پرابلم کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو ان میں سے اپرچونیٹیز نکلتی ہیں۔ ہم اپرچونیٹی کے مطابق